بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست ذبیح اللہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دریچہ ایک سوچ۔ آج ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ رب العزت سے دعا کرتے تو ان کے آنکھ سے اگر کوئی آنسو نکلتا تو وہ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ ایک دن ایک طالب علم نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے اور یہ آپ کا یہ عمل کس بنا پر ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ ان آنسوؤں کی برکت سے ہی میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے۔ خیر طالب علم تو طالب علم ہے، اس نے کہا حضرت اگر کسی کا چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے لیکن اس کا پورے جسم یعنی پورے اعضاء جہنم میں جلتا رہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ حضرت اقدس نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور وہ واقعہ یوں ہے کہ مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو ان کے وقت میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے۔ اس وزیر کی وفات ہو گئی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا اور لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ ان کا بیٹا بہت ہی سمجھدار ہے۔ حضرت اورنگزیب کو یہ بات سوجھی اور اس نے ان کے چھوٹے بیٹے کو بلا کر دل لگی کرنا چاہا۔ جب وہ چھوٹا سا بچہ آیا تو اورنگزیب ندی تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کے سلام کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی مصافحہ کیا اورنگزیب نے اس کے انگلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگے کہ کیوں نہ میں تمہیں ہاتھ کھینچ کر اس میں ڈبو دوں، یعنی اس تالاب میں۔ بچہ جو ہے سو مسکرا پڑا۔ اورنگزیب نے کہا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تمہیں تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، اور حالانکہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک سمجھدار بچے ہو۔ بچے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، معاملہ یوں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ مضبوط ہاتھ میں ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈبو دے۔ حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ دنیاوی بادشاہ کے سامنے اتنا اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میری انگلی آپ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں، تو پھر مجھے بھی اللہ رب العزت کے ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے، یہ اعتماد رکھنا ہی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت ہمارے چہرے کو آگ سے محفوظ فرما سکتے ہیں تو پھر مجھے پورے جسم کو آزاد کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں کہ ہر دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہی عطیہ کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سے ہم یہ حسن ظن رکھیں گے تو اللہ رب العزت بھی اپنے شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ کہتے ہوئے دور کھڑا کر دیتا ہے کہ میری طرف آؤ، اور وہ بچہ پھر اپنے باپ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بچہ اپنے باپ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف دوڑتا ہے، جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہتا ہے۔ اتنے میں باپ کی محبت جوش میں آتی ہے اور وہ بچے کو جا کر کے تھام لیتا ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے بار بار کوشش کرتے رہیں گے، اور حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ شہنشاہ اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو پھر وہ بھی ضرور اپنی محبت عطا فرما دے گا، اور جب ہمیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے گی تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اجازت دیجیے آپ اپنے دوست ذبیح اللہ